السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک بصیرہ ایجوکیشن کی جانب سے پیش خدمت ہے قرآن مجید اور آپ سے مخاطب ہے زین العابدین۔ آج کا عنوان ہے الفاتحہ، نشان آیا 1۔ ذکر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور الحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا و سزاوار ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا مالک، پالنے والا اور تربیت و نشو و نما دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ نہ کوئی مخلوق کا مالک ہے اور نہ کوئی پالنے اور تربیت کرنے والا۔ اللہ تعالی میں ہر اچھی صفت ہے اور ہر صفت لا محدود و غیر مشروط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب، قادر مطلق اور اپنے ارادے پر قادر ہے۔ اللہ تعالی دونوں جہانوں کا واحد مالک و مختار ہے۔ آسمانوں اور زمین میں صرف اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالی سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کے علاوہ انسان و حیوان، جنات و فرشتے، جمادات و نباتات سب مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عجز و بے بسی اور دوسرے تمام نقائص سے پاک و منزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی فنا نہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کسی بڑے سے بڑے انسان، جن یا فرشتے میں نہیں پائی جاتی، لہذا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی ہر قسم کی تعریف کا مستحق نہیں۔ تمام خوبیوں کا مالک صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، لہذا ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے زیبا و سزاوار ہے۔ کسی دوسرے کو ہر قسم کی تعریف کا مستحق سمجھنا ایک قسم کا شرک ہے۔ حمد خوب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ فلذلک مدح نفسہ، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ایسا کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، لہذا ہر مسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف خوب کرنی چاہیے۔ مسلم کی پسند وہی ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین کی پسند ہے۔ حمد بے حد اس الہ پاک کو۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی نے اپنی حمد کے چند جملے بھی اپنے بندوں کو تعلیم دیے ہیں، اور ان جملوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد کو نماز میں فرض کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے گزشتہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ ذو الحمد والاکرام فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے الحمدللہ رب العالمین کہنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جو قیامت کے دن سزا و جزا کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہا جائے گا۔
اللہ تعالی فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ الزمر۔ اور اے رسول، آپ اس وقت فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے ارد گرد گھیرا بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا چکا ہوگا اور یہ کہا جا رہا ہوگا سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ جنتیوں کی آخری دعا بھی یہی ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین سورہ یونس۔ پھر ان باغوں میں ان کی پکار یہ ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ وہاں آپس میں ان کا تحفہ سلام ہوگا اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی نے بار بار قرآن مجید میں اپنی حمد کی ہے اور بار بار حمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا اللہ حمید و مجید فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ سورہ الحجر۔ آپ تو دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہا کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس طرح دعا کیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ الغرض اے رسول اس کی بڑائی خوب بیان کیا کیجئے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قل الحمد للہ سورہ نمل، سورہ العنکبوت، سورہ لقمان۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی تعریف صرف اللہ اکیلے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سورہ قاف، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھا کیجیے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ سورہ الطور۔ اور اے رسول جب آپ سو کر اٹھا کریں تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھا کیجیے۔ بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام